الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 998 ہے 998 اذا اجتمع الابوان وبنتان فصاعدا مع احد الزوجین۔ اچھا، ایک بندہ فوت ہوا، اس کے جو وارث ہیں وہ یوں ہیں کہ اذا اجتمع الابوان، ابوان یعنی ماں اور باپ بھی اس کے ہیں، وہ بنتان فصاعدا، دو یا دو سے زیادہ کے ہیں اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اور ساتھ اس بندے کا کیا ہے جی، اگر وہ فرض کریں خاتون فوت ہوئی ہے تو اس کا شوہر ہے، اور اگر کیا ہے وہ شوہر فوت ہوئے تو اس کی کیا بیوی ہے، یعنی مع احد الزوجین، میاں بیوی میں سے کیا ہے ایک کیا موجود ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ کیسے تقسیم ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہمیں وہ جو سہم تھے جسے ہم فروض کہتے ہیں وہ یاد ہونے چاہیے۔ تو ابوان یعنی والدین اگر ہیں اور ساتھ کیا ہے میت کی اولاد بھی ہے تو پھر والدین میں سے ہر ایک کو کیا سدس چھٹا حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اولاد بھی ہے اور خود والدین بھی ہوں تو پھر والدین میں سے ہر ایک کو کیا ہے چھٹا حصہ ملتا ہے، تو دو سدس ہو جائیں گے والدین کے۔ اور دو بیٹیاں اس سے زیادہ ہوں تو ان کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ دو ثلث ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو سہام شروع میں پڑھے تھے اس کو آپ دہرائی کرتے رہیں گے۔ تو دو بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں ان کے کیا بنتے ہیں؟ دو ثلث بنتے ہیں۔ اور ساتھ جو ہے وہ شوہر یا جو ہے وہ بیوی، تو بیوی میں اگر اولاد ہے میت کی تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور شوہر کو جو ہے وہ چوتھا حصہ ملتا ہے اگر اولاد ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب صورتحال ہمارے پاس یہ بن رہی ہے کہ مال جو ہے وہ سارے کا سارا میاں بیوی کے علاوہ تقسیم ہو جائے گا، بچے گا نہیں اگر آپ اسی سہم کے مطابق چلتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب دو ثلث آپ بیٹیوں کے بنا رہے ہیں اور دو سدس کس کے بنا رہے ہیں؟ والدین کے بنا رہے ہیں، تو دو سدس ہو گئے اور دو ثلث ہو گئے، تو یہ ٹوٹل حصے آپ کے پاس بن جاتے ہیں، کتنے بن جاتے ہیں جی؟ دو ثلث آپ ہم اسے حساب یوں کرتے ہیں نا، ہمارے پاس 6 لاکھ ہے، 6 لاکھ کے ہم کرتے ہیں دو سدس یعنی کتنے نکلے جی ہمارے پاس؟ دو سدس 2 لاکھ نکل گئے نا، 6 لاکھ کا ایک سدس چھٹا حصہ 1 لاکھ بنتا ہے، دوسرا 1 لاکھ 2 لاکھ نکل گئے، اور دو ثلث کے ہم نے نکالنے تھے، 6 لاکھ کے ہم 3 حصے کریں گے، 2 لاکھ کر کے 3 حصے، تو دو ثلث کے کتنے بنتے ہیں؟ ہاں جی، دو ثلث کتنے بنے گئے؟ 6 لاکھ کے 3 حصے کیے نا جی، 3 حصے کریں گے تو ایک حصہ کتنا بنتا ہے؟ 2 لاکھ بنتا ہے نا۔ تو اب ہم کہیں کہ یہ جو ثلث تیسری جگہ ثلث کہتے ہیں نا، یہ اگر 2 ثلث ہوں تو کتنے بنیں گے؟ اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے، جب 2 لاکھ ہو جائیں گے تو 2 لاکھ واپس ان کو تقسیم کریں گے۔ نہیں 6 لاکھ کے ہم نے کیے 3 حصے، 6 لاکھ 3 حصے، ایک حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ثلث کہتے ہیں نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ 2 ثلث دیں، تو 2 ثلث کتنے بنیں گے؟ وہ ظاہر سی بات ہے 4 لاکھ، 4 لاکھ ہو جائیں گے، 4 لاکھ ہوں گے جی، ٹھیک ہے۔ تو 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ تو پہلے آپ دے چکے تھے، تو یہ 4 لاکھ یہ تقسیم ہو جائے گا، 6 لاکھ تو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ فرض کے اوپر سہم کے اوپر بات کریں تو ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اب بھی تو میاں رہتا ہے اس کو بھی چوتھا حصہ دینا تھا، یا بیوی رہتی ہے اس کو 8واں حصہ دینا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر کمی کرنی پڑے گی، کسی کے اوپر تو کمی آئے گی، نقص تو آئے گا کسی کے اوپر، ہاں۔ تو اب وہ نقص کس کے اوپر آئے گا؟ ٹھیک ہے، کس کو تھوڑا حصہ دیں گے؟ یا جو ہے وہ ماں باپ کا تھوڑا حصہ کریں تاکہ ان کا چوتھا حصہ نکل سکے شوہر کا، یا بیٹیوں کا تھوڑا حصہ کریں، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ 6 لاکھ میں اگر آپ 2 سدس اور 2 ثلث کرتے ہیں وہ تو ختم ہو جائے گا، جو فرض کی بات ہے، لہٰذا ان میں سے یا جو ہے وہ والدین کے اوپر نقص آئے گا، ان کا تھوڑا حصہ کرنا پڑے گا، یا کیا بیٹیوں کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے یہاں پہ کہ نقص جو ہے وہ کس کے اوپر آئے گا؟ فقط بیٹیوں کے اوپر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا بیٹیوں کے اوپر نقص کیا مطلب ہے کہ والدین کو پورا حصہ ملے گا اپنا، اور جو میاں کا یا بیوی کا بھی جو حصہ پورا ہے وہ بھی اسے پورا ملے گا، باقی جو بچے گا وہ کیا بیٹیوں کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی یوں کریں گے نا کہ 6 لاکھ ہیں، 6 لاکھ میں سے جو ہے وہ 2 سدس بن رہے تھے والدین کے نا، وہ انہیں دے دیں گے، وہ 2 ٹھیک چلا ہے۔ گیا،
پیچھے 4 لاکھ بچ گیا. پیچھے 4 بچ گیا. ابھی یہ 4 لاکھ ہے نا ابھی بیٹیوں کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. ہم کہیں گے کہ یہ 6 لاکھ کا جو ہے وہ والدین کا کیا نام ہے میاں یا بیوی کا حصہ نکالنا ہے. تو اگر تو جو ہے وہ اس کی کیا نام ہے فرض کیا کہ وہ شوہر ہے اس کا تو شوہر کو چوتھا حصہ ملتا ہے. تو 6 لاکھ میں سے چوتھا کتنا بنتا ہے؟ 6 لاکھ کا چوتھا 1.5 لاکھ بنے گا. 1.5 لاکھ ہی بنتے ہیں. 1.5 ہے. ٹھیک ہے. تو 1.5 لاکھ کیا شوہر کو دے دیں گے. تو 1.5 لاکھ شوہر کو دیا, 2 لاکھ اس کو دے چکے تھے, 3.5 لاکھ. 3.5 لاکھ. ٹھیک ہے. پیچھے کتنا بچ گیا؟ 4 لاکھ 3.5 لاکھ بچ گئے. 6 لاکھ میں سے 3.5 لاکھ دے دیا, پیچھے کتنا بچ گیا؟ کیا ابھی ریاضی کمزور ہو گئی. 6 لاکھ میں سے 3.5 لاکھ نکل گیا. 3.5 لگ گیا تو 2.5 بچ گیا. 2.5 بچ گیا نا. تو اب 2.5 کس کو مل جائے گا؟ بیٹیوں کو وہ مل جائے بیٹیوں گا. کو مل جائے گا. ان کا وہ کم ہو جائے گا. ہاں پہلے ان کو 4 لاکھ ملنا تھا, ہاں ابھی بیٹیوں کو کتنا ملا؟ 2.5 لاکھ ملا. یعنی ان کا جو ہے وہ 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ کا نقصان ہوگا. وہ نقصان ہو گیا. 1.5 لاکھ 6 لاکھ کی نسبت سے 1.5 لاکھ کتنا ہے؟ چوتھے حصہ بنتا ہے رب. یعنی ان کا حصے میں رب کا کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا. 50 جب اس کو مل گئی نا شوہر کو, شوہر کو 50 کا ملے گا. تو 8واں حصہ پھر اس کو نہیں ملا. یعنی ہاں اگر بیوی کو 8واں حصہ ملنا ہے. ابھی تو شوہر کی بات تھی. شوہر کو مل گئی. شوہر کو وہ ایک بندہ فوت ہوا, اس کے میاں بیوی دونوں تو نہیں ہوں گے نا. ٹھیک ہے ایک ہی ہوگا نا. اب فرض ہے کہ اب یہ شوہر نے ابھی دوسری مثال لے لیں. دوسری مثال میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی کیا ہے؟ بیوی ہے. بیوی ہے. ٹھیک ہے. یہاں تو 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ والدین کو دیا, تو 6 لاکھ کا 8واں حصہ کس کو دینا ہے؟ بیوی کو دینا ہے. 6 کا 8 نکالیں 75,000 بنتا ہے. ٹھیک ہے. 75,000 کس کو دے دیں گے جی؟ بیوی کو دے دیں گے. بیوی کو دے دیں گے. تو 2,75,000 6 لاکھ میں سے 2,75,000 نکالیں تو پیچھے کتنا بن جائے گا؟ 3,25,000 بچ جائے گا. تو 3,25,000 کیا ہے؟ بیٹیوں کو ملے گا. یعنی بیٹیوں کو کتنا نقصان ہوا؟ 75 کیا نقصان ہوا نا بیٹیوں کا. پہلے 4 لاکھ ملنا تھا تو 75 نقصان ہوا. تو یہ 75 6 لاکھ کی نسبت کیا 8واں حصہ ہے. یعنی بیٹیوں کا یا جو ہے وہ رب کا نقصان ہوگا یا جو ہے وہ سمن 8واں حصہ کا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی چاہے وہ رب نکل گیا تب بھی وہ بیٹیوں کے حصے سے گیا, اور چاہے وہ 8واں حصہ گیا تب بھی بیٹیوں کے حصے سے گیا. تو یہ نقصان جو ہے نا رب کا نقصان ہے, یعنی چوتھے حصے کا جو نقصان ہے, یا سمن یعنی 8ویں حصے کا جو نقصان ہے, یہ بیٹیوں کے اوپر ہے. بیٹی کے اوپر, والدین کے اوپر بھی نقصان نہیں جائے گا اور میاں بیوی کے اوپر بھی کیا نقصان نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کہتے تھے؟ اول کے مقابلے میں ہے نا. تو وہ اہل سنت والے سب کے اوپر برابر نقص تقسیم کرتے ہیں, سب سے برابر کرتے ہیں, سب میں برابر. ہمارے یہاں سب میں نہیں ہوتا, یہ قوانین ہے ہمارے پاس. اچھا جی. تو اب عبارت آ جائیں کہ اذا اجتمع الابوان و بنتان فصاعدا مع احد الزوجین. ٹھیک ہے جی. ابوان یعنی ماں باپ ہیں, بنتان فصاعدا 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں, مع احد الزوجین اور میاں بیوی میں سے ایک ہے. اب کیسے تقسیم ہوگا؟ فللزوج اب الزوجۃ النصیب الادنی. زوج یا زوجہ کو ان کا جو نصیب ادنی جو تھوڑا حصہ بنتا ہے. زوج اور زوجہ کے 2 نصیب ہیں نا. ایک ان کا نصیب اعلیٰ ہے. نصیب اعلیٰ کب ہوتا ہے؟ زیادہ حصہ کب ملتا ہے؟ جب اولاد نہ ہو نا. ٹھیک ہے. اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا مل جاتا ہے, اور بیوی کو کیا چوتھا حصہ مل جاتا ہے. اولاد ہو تو ان کو تھوڑا مل جاتا ہے. تو نصیب ادنی کتنا بنتا ہے؟ من الربع او الثمن. یعنی چوتھا حصہ یا 8واں حصہ کیا ملے گا؟ چوتھا شوہر کو, اور 8واں کیا تو اس کو, اگر زوجہ ہوگی تو اس کو 8واں مل جائے گا. والسدسان للابوین, اور جو 2 سدس ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ والدین کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا. اب جو باقی بچ جائے گا وہ کس کو دے دیں گے جی؟ 2 بیٹیاں 2 سے زیادہ اس کو دے دیں گے. اب ہم کیا کہیں گے؟ باقی تو تھوڑا بچے گا پھر, یعنی بیٹیوں کا جو حصہ تھا 2 ثلث, اس سے ان کو کیا تھوڑا ملے گا. ایک میں سے 75,000 کی کمی آ رہی تھی اور ایک میں 1.5 لاکھ کی. یقسم بینہن بالسویہ. یہ جو باقی بچے ہیں نا یہ برابر کیا بیٹیوں میں کیا تقسیم کر دیں گے. فیارد النقص علیہن. بس بیٹیوں کے اوپر کیا آ جائے گا؟ نقص آ جائے گا. کتنا نقص آ جائے گا؟ بے مقدر نصیب الزوجین. یہ جو نقص ہے یہ جو زوجین کا نصیب اور حصہ بنتا تھا نا اسی کی مقدار کے برابر ہوگا. یعنی الربع, یہ نقص ربع کا ہوگا. ان کان زوجن, اگر کیا ہے وہ اس کا وارث کیا ہے؟ احد الزوجین میں سے زوج ہے. ٹھیک ہے. ربع کتنا بنتا تھا؟ 1.5 لاکھ بنتا تھا نا. یعنی 6 لاکھ کا جو ربع ہے 1.5 لاکھ بنتا تھا. تو 4 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ نکالیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کو نقص ملے گا.
اور سمن یعنی نقص جو ہے وہ سمن یعنی 75,000 کا ہماری مثال میں بنے گا ان کا نزوجتاً اگر وہ احد الزوجین کیا ہو زوجہ ہو. اچھا جی ولو کان مکان البنتین فصاعدا اگر جو ہے وہ دو بیٹیاں اور دو سے زیادہ جو ہوتی ہیں ان کی جگہ پہ کیا ہو ابن واحد او متعدد ایک بیٹا ہو یا ایک سے زیادہ بیٹے ہوں یا ابنا اور بنات ہوں بیٹے اور بیٹیاں ہوں. مثال چینج ہوگی. اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے نا سہم میں سے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نا اسے کیا ملتا ہے قرابتاً ملتا ہے فرضاً نہیں ملتا یعنی جو بچتا ہے وہ اسے دے دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک سے زیادہ بیٹے ہیں ان کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے ایسی ہے اور بیٹے اور بیٹیاں اکٹھی ہیں تو ان کا بھی کیا کوئی حصہ معین نہیں ہے. تو اب یہاں پہ تقسیم کیسے ہوگی احد زوجین کو نصیبہ الادنیٰ دے دیں گے جی میاں بیوی میں سے جو ہیں رب اگر شوہر ہوگا تو ہاں رب دیں گے سمو دے دیں گے اور ابوین کو سدسان دے دیں گے اور باقی کیا ہو جائے گا جی والباقی للوالد باقی جو ہے وہ ایک بیٹے کے لیے ہو جائے گا اول اولاد یا جو بیٹے ہیں ان کے لیے ہو جائے گا. وہ مال اختلاف ہے اور اگر اختلاف ہے یعنی کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں ہیں تو پھر قانون کیا چلے گا یکون للذکر ضعف حظ الانثیٰ تو مذکر کو کتنا دیں گے جو انثیٰ کا حصہ بنتا ہے اس کا ڈبل دے دیں گے. اچھا جی اگلی مثال اذا اجتمع احد الزوجین مع ولد واحد او اولاد متعددین. احد الزوجین ہے یعنی بیوی فوت ہوئی تو شوہر تھا اس کا اور ساتھ کیا تھا مع ولد واحد ایک بیٹا ہے ان کا یا جو ہے وہ ایک سے زیادہ اولاد ہے ان کی. تو اب کیا ہوگا جی فلاحدہما تو احد الزوجین میں سے ہر ایک کو کیا ملے گا چونکہ اولاد ہے تو ان کا جو چھوٹا حصہ بنتا ہے وہ ملے گا نصیب الادنیٰ. من الثمن بیوی تھی تو 8واں ملے گا شوہر تھا تو چوتھا حصہ ملے گا اور والباقی للولد والاولاد جو باقی بچ جائے گا وہ کس کو دے دیں گے جی اس کے بیٹے کو یا اس کے جو اولاد ہے اس کو دے دیں گے. اور اگر اختلاف ہوگا تو یکون للذکر مثل حظ الانثیین کا کیا قانون چلے گا. اچھا جی اگلا مسئلہ جی 1000 اولاد الاولاد وان نزلوا یقومون مقام الاولاد جو اولاد کی اولاد ہوتی ہے اولاد کی اولاد کو ہم کیا کہتے ہیں پوتے اور نواسیاں کہتے ہیں پوتے نواسے پوتی ہیں نواسیاں. وہ ان نازل جتنا نیچے چلتے جائیں پڑ پوتے بھی ہو سکتے ہیں سارے نیچے تک ان کا قانون کیا ہوتا ہے کہ یقومون مقام الاولاد یہ اولاد کی جگہ پہ کیا کھڑے ہوتے ہیں یعنی میت کی جو اولاد ہے نا میت کی اولاد کا جو حصہ بنتا ہوگا وہی کیا ہے ان کو ملے گا. ٹھیک ہے فی مقاسمت الابوین کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں فی مقاسمت الابوین کہ جب ابوین کا حصہ تقسیم ہوتا ہے والدین کا اس تقسیم میں کیا ہے یہ اسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. وحجبہما اور یہی جو اولاد ہے یہ رکاوٹ بن جاتی ہے کس چیز سے ان اعلی السہمین الی ادناہما کہ جو سہمین میں سے بڑا حصہ ہوتا ہے اس سے یہ لے کر آ جاتے ہیں ادنا پہ لے کر آ جاتے ہیں. یعنی ایک بندہ فوت ہوا اس کی اپنی اولاد تو نہیں تھی لیکن اس کی اولاد کی اولاد تھی تو اب اس کی بیوی کو جو ہے وہ پہلے چوتھا حصہ ملنا تھا. ابھی اولاد کی اولاد ہوتے ہوئے کیا ہے وہ چوتھے حصہ جو اعلیٰ حصہ چوتھا بڑا حصہ بنتا ہے نا اس سے یہ رکاوٹ بن جائیں گے اور اس کو کیا مل جائے گا ادنا چھوٹا حصہ مل جائے گا تھوڑا حصہ مل جائے گا. یہ پھر اس کو 8واں ہاں چوتھے حصے تو رکاوٹ بنے گے تو 8ویں کے اوپر آ جائے گا. ٹھیک ہے یعنی بالکل وہی قانون چلا جو اولاد والا ہے یعنی میت کی اپنی اولاد ہوتی تو اس کی صورت میں بیوی کو 8واں ملنا تھا. ابھی اس کی اپنی ڈائریکٹ اولاد نہیں ہے اولاد کی اولاد موجود ہے اولاد اس کی اپنی فوت ہو گئی اور اس کے پوتے اور نواسے موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے کیا اس کی بیوی کو کیا ملے گا 8واں ملے گا. یعنی وہ جو پوتے نواسے ان کو خود اولاد کی کیا مقام ہے اس کی جگہ پہ رہ گئے. ومنع من عداهم من الاقارب اور اگر اولاد موجود ہے تو پھر یہی کیا ہے رکاوٹ بن جائیں گے من عداهم جو ان کے علاوہ ہیں من الاقارب جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے کیا بن جائیں گے یہ مانع بن جائیں گے. ٹھیک ہے یعنی وہ قانون کیا ہے تب کیا اولا میں کہ اگر اولاد موجود ہے تو وہ جو چاچے اور مامے ہیں یعنی میت کے جو بھائی وغیرہ ہیں یا دادے ہیں ان کو نہیں ملتا نا تو یہ ان کے لیے کیا بن جائے گا رکاوٹ بن جائیں گے. ولا یشترط فی توریثہم فقد الابوین اور ان کی وراثت پانے میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ میت کے والدین نہ ہوں. ٹھیک ہے فقد الابوین کا شرط نہیں ہوتی جیسے اولاد کے لیے. ٹھیک ہے کیونکہ والدین اور جو اولاد ہیں وہ ایک ہی طبقہ میں ہیں نا. ٹھیک ہے یہ چیزیں تو ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ والدین ہو گئے اولاد ہوگی یہ ایک ہی طبقہ میں ہے. تو اسی طریقے سے والدین کے ساتھ جو اولاد الاولاد ہے وہ بھی کیا اسی طبقہ میں ہے کوئی اس میں فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے
اچھا جی، لا یرث اولاد الاولاد اذا کان للمیت ولد، اگر میت کی اپنی اولاد موجود ہے، زندہ ہے یعنی، تو پھر تو جو ہے وہ اولاد اولاد کو میراث نہیں ملے گی. بیٹا موجود ہے، بیٹا یا بیٹی موجود ہے اور ادھر سے جو ہے وہ اس کا جو دوسرا بیٹا تھا اس کی اولاد موجود ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ معاشرے میں سوال ہوتا ہے نا کہ وہ جی فوت ہوا تو اس کے جو ہے وہ 2 بیٹے تھے، تو ایک بیٹے کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے یتیم موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ فوت ہو گیا تھا، اس کا زندگی میں فوت ہو گیا. تو اب جب وہ بندہ فوت ہوا ہے تو اس کا جو ہے وہ ایک بیٹا اپنا موجود ہے اور دوسرے بیٹے کی اولاد موجود ہے چھوٹی. اب وہاں پہ ہماری فقہ میں کیا قانون چلتا ہے کہ ساری کی ساری میراث کو اس کو مل جائے گی، جو اس کا اپنا ایک بیٹا موجود ہے اس کو ملے گی، اور اس کے جو پوتے ہیں یعنی جو دوسرے بھائی کی اولاد ہے اس کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں بھی وہ تو بیچارے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو کیوں نہیں دی. قانون کیا چلتا ہے کہ اگر جو ہے وہ میت کی اپنی اولاد ڈائریکٹ والی موجود ہو تو پھر اولاد الاولاد کی باری نہیں آتی. ٹھیک ہے. اس سے کیا کہتے ہیں الاقرب یمنع الابعد، کہ اگر اقرب موجود ہے، قریب موجود ہے، تو وہ دور والے کو مانے بن جائے گا. یعنی یہ فقہی قانون ہو جائے گا. باقی ظاہری بات ہے اخلاقیات ہیں، خیال رکھنا ہے تو وہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بھائی کی اولاد کا خیال رکھیں ان کا، باقی لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے. لیکن میراث کا قانون کیا یہی رہے گا. یعنی لا یرث اولاد الاولاد اذا کان للمیت ولد، میت کی اگر اپنی اولاد موجود ہے تو پھر اولاد اولاد کیا میراث نہیں پاتی. وَإِن كَانَ أُنْثَىٰ، اگرچہ جو میت کی اولاد ہے ولد ہے وہ کیا ہو، بیٹی ہو، مؤنث ہو. یعنی آپ یوں مثال بنا لیں کہ فَإِذَا تَرَكَ بِنْتًا، ایک بندہ فوت ہوا، اس کی جو ہے وہ ایک بیٹی ہے اور دوسرا کون ہے، وہ ابن اور ایک کیا پوتا ہے اس کا، ایک بیٹی اور ایک پوتا. تو کان المیراث للبنت، اب جو بھی میراث بنے گی وہ ساری ساری کس کو مل جائے گی، بیٹی کو مل جائے گی. اچھا جی، 1002 نمبر مسئلہ، اولاد الاولاد مترتبون فی الارث. یہ جو اولاد اولاد ہوتی ہے نا، یہ ارث میں کیا ان کی ترتیب ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر مترتب ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرے کی باری آتی ہے. یعنی قانون کیا رہتا ہے کہ الاقرب منہم یمنع الابعد، جو اس میں سے مرحوم کے قریبی ہوگا وہ دور والے کو کیا روک دے گا. یعنی اگر پوتے موجود ہیں تو وہ پڑ پوتوں کو کیا ہے نہیں ملیں گے. اس طریقے سے کیا ہے نظام چلے گا. یعنی فائدہ کان المیت، مثال دے رہے ہیں، میت کے کیا ہے، ولد و ولد ہے اور کیا ہے وہ ولد و ولد ولدن. ٹھیک ہے، واضح ہے عبارت، ولد و ولد ہے اور ولد و ولد اور بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہو جائے گا. یعنی پوتا موجود ہے اور پڑ پوتا. ٹھیک ہے. تو کان المیراث لولد الولد، تو میراث کس کو ملے گی، پوتے کو ملے گی. دون ولد ولد الولد، بیٹے کے بیٹے کو نہیں ملے گی، یوں کر کے ترجمہ ہوگا. پھر پڑ پوتے کو کیا ہے نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ جو پوتا ہے وہ اقرب ہے اور جو پڑ پوتا ہے وہ کیا ہے ابعد ہے. تو الاقرب یمنع الابعد کا کیا قانون چلے گا. اچھا، میراث اب کیسے تقسیم ہوگی. کہتے ہیں کہ یرث اولاد الاولاد نصیب من یتقربون بہ، اولاد اولاد وہی نصیب میراث کے طور پہ پائے گی کہ من یتقربون بہ، نصیب من یعنی اس بندے کا حصہ میراث کے طور پہ لے گی کہ من یتقربون بہ، کہ جس کے ذریعے سے وہ میت کے کیا قریبی ہیں. یعنی اس کی ہم کیا مثال لیتے ہیں کہ اگر بیٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اب بیٹی کے جو ہے وہ بیٹے موجود ہیں نواسے. اب یہاں پہ یہ قانون نہیں چلے گا کہ آپ یہ دیکھیں گے جی جو نواسے ہیں وہ بیٹے کی جگہ پہ ہوں تو بیٹے والا اس کو نصیب دے. نہیں، بیٹے والا نصیب نہیں ہوگا، اس کا نصیب کیا ہوگا، بیٹی والا ہوگا. وہ کہے گا کہ بھئی جو میری ماں تھی اس کا جو حصہ بنتا ہے وہی حصہ کیا مجھے دیا جائے. تو بیٹی کا فرض کریں کتنا سال اللہ نے رکھا ہے، آدھا رکھا ہے نصف، تو وہ نصف کیا ہے ان کو ملے گا، اور باقی جو نصف ہے وہ کیا ردن ان کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے فرض کریں 2 بیٹیاں ہیں، اس کی دونوں کی اولاد ہے، تو 2 بیٹیوں کو کتنا ہے، چھوٹی. اچھا، 2 بیٹیوں کو کتنے ہیں، 2 ثلث بنتے ہیں، 2 ثلث کیا ان کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اولاد اولاد کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ تقسیم کا کھاتا نہیں ہوگا. جس کے ذریعے سے یہ قریبی ہو رہے ہیں اس کا ایسا کیا دیکھا جائے گا. یعنی اولا جس کا حصہ بنتا تھا وہ اس کا جو حصہ بنے گا وہی کام چلائیں گے. یعنی نصیب من یتقربون بہ، یعنی یہ اسی کا حصہ پائیں گے، من یتقربون بہ، جس کے ذریعے سے یہ کیا ہوتے ہیں، قریبی کہلاتے ہیں. اب اس کی مثال جو ہے وہ یوں بنے گی،
فیارث ولد البنت نصیب امہ، ولد البنت یعنی بیٹی کا جو بیٹا ہے، نواسہ جیسے کہتے ہیں، وہ نصیب امہ، وہ اپنی ماں کا جو ہے وہ حصہ پائے گا، بنت کی جو اولاد ہے۔ ذکرن کان ام انثی، اب یہ جو ولد البنت ہے، جو بیٹی کی اولاد ہے، چاہے یہ خود مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا جی، اور وہ اس کی ماں کا کتنا حصہ ہے؟ وہ نصف، وہ آدھا حصہ تھا۔ سواء انفردا او کان مع الابوین، چاہے یہ جو ابھی ولد البنت ہے یہ چاہے اکیلا ہو جی، یا کیا ہے مع الابوین، والدین کے ساتھ ہو، یعنی میت کے کیا والدین بھی موجود ہیں، تو اسے آدھا ہی ملے گا۔ جی، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ، اور باقی جو ہے وہ اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذَكَرًا، اگرچہ کیا ہو مذکر ہو، حالانکہ مذکر کے اوپر رد نہیں ہوتا، مذکر کو سارے کے سارا مل جاتا ہے نا، جی، یعنی کما یرد علی امہ لو کانت موجودتاً، جیسا کہ اس کی ماں کے اوپر رد ہوتا تھا اگر اس کی ماں کیا ہوتی؟ موجود ہوتی، یعنی اگر اس کی ماں موجود ہوتی تو جیسے اس کے اوپر رد ہوتا تھا ویسے کیا ہے اس کے اوپر بھی رد ہوگا، یعنی اب سارے کا سارا جو قانون ہے وہ اس کی ماں والا چلے گا، اس کی ماں والا چلے گا، جی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگلی مثال دیکھیے گا کہ وَيَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ نصیب ابی ہے، اور جو بیٹے کی اولاد ہے وہ اپنے باپ کا جو ہے وہ نصیب پائے گی، بیٹا، بیٹے کی اولاد، ولد الابن کیا ہے؟ بیٹے کی اولاد، جی، نصیب ابی بیٹے کی اولاد کیا ہے؟ وہی پوتے پوتی کا، پوتا، ٹھیک ہے۔ ذکرن کان ام انثی، چاہے یہ جو بیٹی کی اولاد ہے پوتا ہو یا پوتی ہو، فإن انفرد کان لہ جمیع المال، اگر جو ہے وہ اکیلا ہو، ٹھیک ہے، تو اسے کیا مل جائے گا؟ کان لہ جمیع المال، اسے سارے کا سارا کیا مال مل جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹا جو ہے وہ اکیلے بیٹے کو کیا ملتا ہے؟ باقی جتنا مال ہوتا ہے سارا اس کو مل جاتا ہے نا، سارا اسی کو مل جائے گا۔ جی، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ ذُو فُرُوضٍ، اور اگر اس بیٹے کے ساتھ یعنی اس کا جو والد ہے، ٹھیک ہے، وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ ذو فروض ہیں، اس کے ساتھ باقی ذو فرض ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے کیا فرض رکھا گیا ہے، فرض کریں والدین ہیں، والدین کو سدس ملنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میت کا کیا ہے؟ وہ شوہر ہے یا بیوی ہے اس کو بھی کیا 8واں حصہ یا 4تھا حصہ ملنا ہے، تو فَلَهُ مَا فَضُلَ عَنْ حِصَّتِهِ، تو پھر اس کو وہی ملے گا کہ ما فضلہ جو بچ جائے، کس سے بچ جائے؟ عن حصتہ، اس کے کس کے حصہ سے؟ ذو فرض کے حصہ سے، یعنی ذو فرض کو حصہ دینے کے بعد جو بچے گا تو وہ کیا ان کو مل جائے گا۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 1004، لو کان للمیت اولاد بنت، اچھا جی، اگر میت کی کیا ہے جی؟ بیٹی، جی، اولاد بنت و اولاد ابن، میت کی جو ہے وہ اولاد بنت بھی ہے اور اولاد ابن بھی ہے، یعنی پوتے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ تو کان لاولاد البنت الثلث نصیب امہم، تو یہاں پہ جو بیٹی کی اولاد ہوگی اس کو کیا ملے گا؟ ثلث ملے گا، جو کہ ان کی ماں کا کیا حصہ بنتا ہے، جی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ یہ پیچھے جو ہے وہ آپ سہم کی بحث میں جائیں گے کہ اگر جو ہے وہ ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو تو کیسے جو ہے وہ تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ وہ تو بیٹی کا نصف ہے، نہیں، ساتھ بیٹا بھی ہے نا، ہاں، بیٹی کا ثلث، بھائی بھی ہے، بیٹی کے ثلث ہے، نہیں بیٹی کا، نہیں بیٹی کا نصف ہے اور بیٹی کا ثلث ہے، ہاں، اس کا نصف ہے، اس کا وہ قبل نصف ہے اور نصف ہے، نہیں وہ نہیں تھا، اگر بیٹے اور بیٹی میں دو ہوں نا، بیٹا اور بیٹی ہوں، ہاں، تو جتنا مال ہے وہ بیٹے کو ڈبل دیتے ہیں نا بیٹی کے، جی، ہاں نا، اس بیٹی کو ڈبل ملے گا، ہاں، بیٹے کو ڈبل ملے گا بیٹی کے، ہاں، جی، دو میں بہن بھائی ہے نا، ہاں، بھائی کو بہن کے ساتھ ڈبل مل جائے گا اس کو نا، ڈبل مل جائے گا، تو بھائی کو ڈبل ملنے کا کیا مطلب ہے کہ مال کے آپ ٹوٹل 3 حصے کریں تین گے، حصے کرنے پڑیں گے، 2 جو ہے وہ اس کو دے دیں گے بھائی کو اور 1 کس کو دے دیں گے؟ جی، اس کی بہن کو دے دیں گے، بہن کو دے دیں، تو بہن کو کتنا مل گیا؟ تیسرا حصہ مل گیا، اور 2 اس کو مل گئے نا، فرق ہے 3 لاکھ تھا، 3 لاکھ تھا تو تیسرا مل گیا۔ تو یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ چونکہ میت کے جو ہے وہ بیٹے اور بیٹی کی اولاد ہے یہ، تو بیٹے اور بیٹی میں تقسیم کیسے ہونا تھا؟ لذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے تحت بیٹی کو کتنا ملنا تھا؟ تیسرا حصہ ملنا تھا۔ تو یہاں پہ وہ جو تیسرا حصہ بیٹی کو ملنا تھا نا، اس کی اولاد کو یعنی جو نواسے ہیں ان کو بھی کیا یہ تیسرے ملے گا، ٹھیک ہے، ان کو تیسری ملے گا۔ اور جب ان کو تیسرا ملے گا تو پھر اگر یہ اولاد میں اختلاف ہو، فرض کریں کچھ بیٹے ہیں کچھ بیٹیاں ہیں، تو یقسم بینہم، تو یہ بھی ان کے درمیان کیا تقسیم ہو جائے گا۔ تقسیم کیسے ہوگا؟ مزید آگے لذکر مثل حظ الانثیین،
ٹھیک ہے، کہ مذکر کو کیا ہے وہ انثیین کا کیا ڈبل مل جائے گا، دو بیٹیوں والا کیا ہے حصہ مذکر کو ملے گا۔ وَلِ اولاد الابن الثلثان، اور جو ابن کی اولاد ہے اسے 2 ثلث مل رہے تھے۔ 2 ثلث کیسے مل رہے تھے؟ کیونکہ للذکر مثل حظ الانثیین کی طرح تقسیم ہوا نا، جی تو 2 ثلث بنتے تھے۔ تو ان کو کیا ہے نصیب ابیہم، ان کو کیا ہے اپنے والد کا نصیب جو 2 ثلث ہے وہ مل جائے گا، اور یہ بھی کیا اسی طریقے سے ان کے درمیان کیا تقسیم ہوگا۔ پھر آگے پھر ہاں، اگر یہ پوتے اور پوتیاں ہیں تو پھر اس طریقے سے کیا آپ ڈبل کرتے جائیں گے۔ پوتوں کا ڈبل ہوتا جائے گا اور ان کا پھر کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے مجھے اچھا 1000 جو ہے وہ 5 میں آ گئی، 1005 میں۔ چلیں یہ پھر کل کر لیتے ہیں، 1005 جتنا کافی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔